بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله المولانا العظيم وكما ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عقبى ألا أعلمك بخير 3 سور أنزلت في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن العظيم فقرآني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہے، اور قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور شفا بنا کر بھیجی گئی ہے، جس کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت ہے اور وہ ان کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا باعث ہدایت ہے، اور قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کے پیغام پر عمل کرنا یہ باعث نجات ہے۔ تلاوت کرنے پر ثواب ملتا ہے، سمجھ کر پڑھنے پر ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور عمل کرنے سے آخرت میں انشاءاللہ نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ قرآن مجید کہ تلاوت کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں اور بعض آیات ایسی ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جیسے کہ سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا کہ 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور سورہ زلزال کو نصف القرآن فرمایا گیا ہے۔ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها جو سورت ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام نے 1 مرتبہ اس سورت کے پڑھنے کو، جو آدھے صفحے سے بھی کم ہے، آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب قرار دیا۔ اور سورہ کافرون کو ربع القرآن کہا گیا ہے، یعنی 1 مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر، 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اسے 1 مرتبہ اگر کوئی مسلمان پڑھ لے تو اسے ثلث القرآن کہا گیا ہے، یعنی 10 پارے پڑھنے کے برابر 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اسے مل جاتا ہے۔ مختلف الگ الگ صورتوں اور الگ الگ آیات کے مخصوص فضائل اور اس کے برکات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ انہی میں 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ کون سی وہ دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ وہ 2 صورتیں جس کو خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے حدیث کے طور پر پڑھا، وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ گزشتہ 2-3 جمعہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا سلسلہ جاری ہے، گویا کہ آج حضور پاک علیہ السلام کی 4تھی نصیحت میں بیان کیے دے رہا ہوں۔ خدا کرے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے نصیحت فرمائی تھی، احرص علی لسانک، کہ تم اپنے زبان پر قابو رکھو، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت فرمائی تھی
وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو۔ اور تیسری نصیحت فرمائی تھی آپ علیہ السلام نے کہ وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ چوتھی نصیحت انہی دو صورتوں کے متعلق ہے جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا، عقبہ کیا میں تم کو دو ایسی بلکہ تین ایسی صورتیں نہ بتلاؤں جو تورات میں بھی نازل کی گئی ہیں، زبور میں بھی نازل کی گئی ہیں، انجیل میں بھی نازل کی گئی ہیں اور قرآن میں بھی نازل کی گئی ہے؟ کیا وہ تین عظیم صورتیں میں تم کو نہ بتلاؤں؟ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ضرور مجھے بتلائیے۔ فقرآنی، عقبہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے پھر مجھے وہ تین صورتیں مجھے حضور نے پڑھوائی، جن کو تین قل کہا جاتا ہے۔ سورہ قل هو اللہ احد اور سورہ قل اعوذ برب الفلق اور سورہ قل اعوذ برب الناس۔ یہ تینوں کی تینوں صورتیں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھائی اور فرمایا کہ عقبہ تم ان صورتوں کو کبھی مت بھولنا، یعنی ہر رات میں ان کو پڑھا کرنا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے زندگی کی اس کے بعد کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نے یہ تین صورتیں پڑھ کر نہ سویا۔ بڑی بابرکت ہے یہ تین صورتیں، جو مسلمان ان تین صورتوں کو پڑھ کر سوتا ہے تو ہر قسم کے شر سے وہ مسلمان محفوظ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور چند صحابہ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں نکلے، بارش ہو رہی تھی، بارش میں اندھیرے میں نکلے تاکہ حضور پاک علیہ السلام کی پیچھے ہم نماز پڑھ سکیں، کیونکہ حضور رات میں بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب آئے تو حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن حبیب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم خاموش رہے۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ ہم سے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا، کہو کیا بات ہے؟ پھر خاموش رہے یہ دونوں تین۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ بتلاؤ تم کیسے آنا ہوا، کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن حبیب کہتے ہیں پھر ہم خاموش رہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں یا تین صورتیں ہمیں پڑھ کر بتلائی اور کہا کہ تم رات میں جب ان دو صورتوں کو یا تین صورتوں کو پڑھ کر سوؤ گے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے پوری رات تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کی یہ دو صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کو اور سورہ اخلاص بھی اگر اس وقت تک نہیں سونا چاہیے جب تک ان تین صورتوں کو پڑھ نہ لیا جائے۔ زبانی پڑھنے کے لیے وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر زبانی ہم یہ دو سورے یا تین سورے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ پڑھ کر ہم سو جائیں تو کوئی جن اور کوئی شیطان بھی ہمیں رات میں پریشان نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا، جب حضور سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو آپ علیہ السلام ان تینوں صورتوں کو پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونکا کرتے اور پورے ہاتھ اپنے سر سے لے کر پیٹھ، پیٹ، چہرے پر، پورے بدن کے اوپر جہاں جہاں تک ہاتھ حضور کے پہنچتے وہاں تک اپنے سارے ہاتھ پھیر لیا کرتے۔ اسی طرح حضور 3 مرتبہ کیا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ 3 سوریں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر پھونکیں اور پورے بدن پر پھیر لیں، کہ گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ رات میں سوتے ہوئے ان 3
کل کو پڑھنا اور اپنے بدن پر دم کر کے سو جانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مبارک عمل ہے۔ ہم خود اسے کیا کریں، اور یہ عمل ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو بتلائیں، اپنے بچوں کو اس کا عادی بنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے رفیق حیات ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کا روزانہ کا تو یہ معمول تھا ہی، لیکن حضور اپنے مرض الوفات میں، مرض الوفات کا مطلب وہ بیماری جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں، آپ پردہ فرما گئے ہیں، اسے کہا جاتا ہے مرض الوفات۔ جب حضور بہت کمزور ہو گئے اور حضور کے ہاتھ تک نہیں اٹھتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے زبان سے یہ تینوں صورتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میں نے حضور کے مبارک ہاتھ لے کر حضور کی مبارک ہاتھوں پر اسے پھونک دیا، دم کر دیا، اور حضور کے ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کے جسم مبارک پر پھیر دیا۔ تو جو برکت حضور کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں کہاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے حضرت عائشہ کہتی کہ پڑھا میں نے، لیکن دم کیا حضور کے مبارک ہاتھوں پر، اور حضور کے مبارک ہاتھوں کو حضور کے جسم مبارک پر پھیر دیا۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کا آخری عمل بھی ان تین صورتوں کے ساتھ رہا۔ قرآن مجید کے مخصوص صورتوں کے اور مخصوص آیات کے فضائل و برکات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، جیسے کہ میں نے بتایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو مدینہ منورہ کے اندر بڑی تعداد کے اندر یہودی بھی بسا کرتے تھے۔ بعد یہودی مدینہ کے حضور سے بہت حسد کیا کرتے تھے۔ اسی حسد کی بنیاد پر ایک مرتبہ لبید ابن عاصم کو پیسے دے کر تیار کیا کہ وہ حضور پر ایسا جادو کر دیں کہ جس کی وجہ سے کبھی وہ جادو سے باہر نہ نکلیں، نجات نہ پائیں، اسی میں وہ ہلاک ہو جائے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا لبید ابن عاصم، اور اس نے کسی طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کے مبارک سر کے بال حاصل کیے اور حضور کا کنگا حاصل کیا، جس سے آپ اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، وہ حاصل کیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ایک تانت کے اوپر گرہیں لگا کر اور اس تانت کے اندر 11 گرہیں لگوائی، جیفیں ماری اور کنگے میں لپیٹ کر اور کچھ اس پر جادو کے منتر پھونک کر وہ کنگا اور تانت، اور بعض روایات کے مطابق حضور پاک علیہ السلام کے مبارک سر کے بال اس کنگے کو لپیٹ کر، جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، جیٹیں لگی ہوئی تھی، بیر ذی اروان ایک کنویں کے نیچے، پتھر کے چٹان کے نیچے رکھوا دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے اوپر جادو کر کے وہ چیزیں وہاں پر رکھوا دی تھی۔ جیسے ہی لبید ابن عاصم نے حضور پر یہ جادو کر دیا، تو اس وقت سے حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت بگڑنے لگ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، اور طبیعت اس طریقے سے خراب ہونے لگی کہ آپ علیہ السلام کچھ کام کرنے کے نکلتے لیکن اس کو بھول جاتے تھے۔ جیسے کسی سے ملاقات کے لیے حضور گھر سے تشریف لے جاتے اور کسی کو باہر بلانے کے لیے دستک دے، لیکن حضور کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں ملاقات کر چکا، آپ واپس تشریف لایا کرتے، پھر حضور ان سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کسی کام کے لیے باہر نکلتے، حضور کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں کام کر لیا، اور راستے میں سے حضور واپس آیا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے لیے دسترخوان بچھایا جاتا کھانا کھانے کے لیے، حضور دسترخوان پہ بیٹھتے اٹھ جاتے، حضور کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں کھانا کھا چکا۔ ایسے حضور پاک علیہ السلام کی طبیعت میں خرابی آنے لگی۔ ایک مرتبہ 2 فرشتے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، نیند میں یا بیداری کی حالت میں، چونکہ حضور کا پیغمبروں کا خواب بھی
حجت ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اور ایک دوسرے نے گفتگو کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر ایک فرشتے نے پوچھا کہ ان پر کس نے جادو کیا ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے۔ پھر فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ کس چیز نے کیا ہے، وہ بال، وہ تانت اور کنگھی وغیرہ کے تعلق سے بتلایا گیا۔ کہا کہ یہ چیزیں کہاں رکھی گئی ہیں، تو دوسرے فرشتے نے بتلایا کہ بیر اروان فلاں جگہ پر کنواں ہے، وہ وہاں رکھی گئی ہے۔ یہ فرشتے چلے گئے آسمانوں میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب سے بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھ چند صحابہ کو جمع کیا، بلایا اور کہا کہ میرے طبیعت کی خرابی کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ میری جو طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھ پر جو بھول طاری ہو رہی ہے، اس کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ایک لبید ابن عاصم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، چلے ہم کو فلاں کنویں پر چلنا ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور نے اپنی بیوی عائشہ کو بھی بتلایا کہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ پھر 2-3 صحابہ کو حضور اس کنویں پر لے کر گئے جس کی نشاندہی حضور کو خواب میں فرشتوں نے کروائی تھی۔ اور وہاں جانے کے بعد اس کنویں کے تہہ میں سے وہ کنگا جو کھجور کے خوشے کے اندر رکھ کر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا تھا، اس کو نکالا گیا، اور وہ تانت اور وہ بال جو کنگے پر لپیٹے گئے تھے حضور پاک علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں دے دیے گئے۔ حضور پاک علیہ السلام اس کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو پڑھوایا یا پڑھنے کے لیے کہا، تو آپ علیہ السلام قرآن مجید کی یہ 2 صورتیں جس کو سورہ فلق اور سورہ ناس کہا جاتا ہے، یہ 2 صورتیں پڑھتے جاتے، ایک آیت پڑھتے تو حضور کے مبارک ہاتھ میں جو بال یا تانت تھا فوراً ایک گرا گیٹ اس کی کھل جاتی، دوسری آیت آپ تلاوت فرمایا کرتے تو دوسری گیٹ کھل جاتی، تیسری آیت آپ تلاوت فرماتے تیسری گیٹ کھل جاتی۔ چونکہ یہ 2 صورتوں میں سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کے اندر 6 آیتیں ہیں، 5 اور 6 11، تو ان بالوں پر یا اس تانت کے اوپر بھی 11 ہی گرہیں اور گیٹیں لگی ہوئی تھی۔ جب مکمل 2 صورتیں حضور پڑھ چکے تو وہ 11 گرہیں بھی کھل چکی تھی۔ جیسے 11 کی 11 گرہیں وہ کھل چکی تو حضور پاک علیہ السلام کا ایسا محسوس ہوا کہ مجھے کسی چیز میں باندھ دیا گیا تھا، اب مجھے کھول دیا گیا ہے۔ بالکل آپ علیہ السلام کی طبیعت حشاش و بشاش ہو گئی اور آپ کو اچھا محسوس ہونے لگا۔ تو معلوم ہے کہ یہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے لیے بھی کامیاب ترین علاج ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تھا، جو فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بنی اسرائیل پر بڑی ظلم زیادتی کیا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے تھے۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر جادو کہا کرتا تھا، اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگر کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ حالانکہ کوئی پیغمبر نہ جادوگر ہوتا ہے، نہ کسی پیغمبر کو جادو آتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جادو سیکھتے ہیں، نہ کسی پر کرتے ہیں، بلکہ جادو سیکھنا یا سکھانا یا کسی پر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جہنم کی وعید آئی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو جادو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں یا جادو کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، حرام ہے، جہنم کی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام
مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اگر میں جادوگر ہوں تو جمع کر لو اپنے سارے جادوگروں کو، جتنے جادوگروں کو بلا سکتے ہو بلا لو، میں ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ جگہ وقت تاریخ کا دن طے ہوا تو فرعون نے پورے دنیا بھر سے 70,000 جادوگروں کو جمع کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے۔ پھر مقابلہ جادو آپس میں اس انداز سے شروع ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے شروع کرتے ہیں اپنے جادو کی شروعات یا ہم پہلے شروع کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم پہلے شروعات کرو۔ تو مختلف قسم کے جسے جو جادو آتا تھا اس طریقے سے لوگوں نے جادو کرنا شروع کر دیا۔ کوئی لکڑی میدان میں ڈالتا تو لکڑی میں سانپ کی سی کیفیت پیدا ہوتی، وہ سانپ کی طرح دوڑنے لگ جاتی۔ کوئی جادوگر اپنی رسی ڈالتا تو وہ رسی حرکت میں آ جاتی سانپ کے طریقے سے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا ہوا کرتا تھا، جس کا قرآن مجید میں متعدد مقامات پر تذکرہ موجود ہے، ایک لاٹھی ہوا کرتے، ڈنڈا ہوا کرتا تھا۔ جب تک وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو لاٹھی اور ڈنڈا ٹیک لگا کر چلا کرتے، ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے، اور بکریوں کو جانوروں کو اس کے ذریعے سے پتے جھاڑ کر کھلایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے حکم سے وہی عصا اور ڈنڈا اور لاٹھی زمین پر ڈال دیتے تو ایک بڑا اژدھا بن جاتا تھا وہ۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھانے لگے، ڈرنے لگے اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لا تخف، موسیٰ ڈرو مت، پکڑو، اور پکڑنا تھا اس طرف جہاں اس کا منہ تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ وہاں تک پہنچا تو وہ عصا بن گیا۔ جب سارے کے سارے 70,000 جادوگر جمع تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، ان کی لکڑیاں اور ان کی رسیاں سانپوں کی طرح میدان میں دوڑنے لگی، سب کے جادو ختم ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو تمہارا جادو شروع کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں کا عصا اور ڈنڈا میدان میں ڈال دیا، کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا بھاری اژدھا بن گیا، اور دیگر جادوگروں کے جو رسیاں اور لکڑیاں سانپ کی شکل میدان میں دوڑ رہی تھی، ان تمام سانپوں کو، رسیوں، لکڑیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے اژدھے نے یعنی ان کے عصا نے نگل لیا، اور نگلنے کے بعد وہ اژدھا اپنا منہ پھاڑ کر فرعون ایک تخت پر بیٹھ کر یہ سارا تماشا، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو بڑا اژدھا بن گیا تھا، سارے رسیوں کو، لکڑیوں کو کھا چکا تھا، اور کھانے کے بعد وہ اژدھا اپنا منہ کھول کر فرعون کے تخت کی طرف پلٹ گیا، ادھر جانے لگا۔ تو فرعون نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ پکڑو اس کو، کہیں اس پر حملہ نہ کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پکڑ لیا تو عصا وہ ڈنڈا، کیونکہ معجزہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جیسے یہ منظر دیکھا 70,000 جادوگروں نے، تو بے شمار جادوگروں نے اس منظر کو دیکھ کر فوراً یہ کہتے ہوئے فآمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، یہ کہتے ہوئے اس نے سارے ہزاروں کا، لاکھوں کا مجمع تھا اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ 70,000 تو اس میں جادوگر تھے، اس نے بڑے مجمع کے اندر ہزاروں جادوگروں نے ایمان قبول کیا۔ یہ منظر فرعون نے دیکھا، تخت شاہی پر بیٹھ کر کہا کہ اچھا تم کو میں نے بلایا ہے اور میری اجازت کے بغیر تم موسیٰ کے اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہو؟ اب میں تم کو ایسے سزا دے دوں گا، قرآن مجید میں ہے کہ تمہارا ایک ہاتھ اور دوسرا پیر کاٹا جائے۔ کسی کا سیدھا ہاتھ کاٹا گیا تو بایاں پیر، سیدھا پیر کاٹا گیا تو بایاں ہاتھ۔ اس طریقے سے جادوگروں کے جو ہے ہاتھ اور پیر کاٹنے کا فرعون نے حکم دے دیا۔ سارے جادوگروں نے یقین کر لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے ہیں یہ کام کسی جادوگر کا نہیں، کوئی جادوگر ایسا کر ہی نہیں سکتا، جادوگر تو ہم ہیں، لیکن یہ کوئی خدا کا کرشمہ ہے، یہ خدا کی طرف بھیجے گئے کوئی پیغمبر ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل کے یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔
جب فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں تو سارے جادوگروں میں ایک آواز تھا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، بس ہم تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے پتا چلا کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ بعض لوگ مسلمان ہو کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جادو کو۔ جب کوئی چھیڑ دے آپ کو جادو کے ذریعے سے تو پھر کھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ جادو ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ بچائے ایسے حافظوں سے، ایسے جادوگروں سے کہ جادو سے پیغمبر بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کسی پیغمبر پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے۔ میری آپ کی کیا حیثیت؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا جادو، اور آپ جادو سے متاثر ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کی جادو کے علاج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر ان 2 سورتوں کی 11 آیتوں کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کے علاج کیا گیا۔ معلوم ہے کہ جادو کا کامیاب ترین علاج قرآن مجید میں ہے۔ جو مسلمان روزانہ پابندی کے ساتھ صبح اور شام ان 2 سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اس کے عمل میں یہ ہوتا ہے پڑھنا روزانہ، اس پر کوئی حافظ اپنا جادو نہیں چلا سکتا۔ اور اگر پہلے سے کسی نے کیا ہو تو آہستہ آہستہ ان 2 سورتوں کی برکت سے اس کا جادو بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا قرآن اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ 15ویں پارے کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ ایک پیغمبر کا مقولہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ رب مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت مولانا عبد الکریم فاروق صاحب جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑی شخصیت ہمارے ملک کی، ہمارے صوبے کی گزری ہے۔ قرآن مجید میں 6 آیات ایسی ہیں جن میں لفظ شفا آیا ہے۔ انہوں نے ایک کتابچے کے اندر ان 6 آیات کو جمع کیا ہے اور ان کے خواص کو ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا اس کے ذریعے سے علاج بھی کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ صحت کے ساتھ پر یقین کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات جو ہیں مختلف بیماریوں سے شفا کا بھی ذریعہ ہے۔ آج معمولی کوئی بات پیش آتی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا کہ آپ پر کسی نے کچھ کہا ہے، عاملوں کے پاس ہم جاتے ہیں اور ایسے مجبور لوگوں سے بڑی بڑی رقم وہ لوگ لوٹ لیتے ہیں، مردوں سے زیادہ اس میں عورتیں مبتلا ہیں کہ معمولی کوئی چیز ہو گئی تو فوراً کسی پر شبہ کر لیتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا، حالانکہ کسی نے کچھ اگر کیا ہو تو تقویٰ و طہارت اختیار کیجیے، باوضو رہیے اور صبح شام روزانہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنے کی عادت بنائیے۔ کوئی جادوگر آپ پر جادو بھی نہیں کر سکے گا، اور اگر کسی نے کیا ہے تو آہستہ آہستہ تقوی و طہارت کی وجہ سے، باوضو رہنے کی وجہ سے اور ان 2 صورتوں کی برکت سے آہستہ آہستہ کیا ہوا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ اور بحیثیت مسلمان ہونے کے کبھی جادو سیکھنا بھی نہیں چاہیے، اور جادو کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دینا، پریشان کرنا یہ بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا حرکت کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کی دنیا بھی اجڑ جائے گی اور اس کی آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ خاص طور پر حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے بات بتلائی تھی کہ عقبہ، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی 3 سب سے بہتر صورتیں نہ بتاؤں جو تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن مجید میں بھی نازل کی گئی ہیں؟ اور یہ 3 صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس
آسمانی چاروں کتابوں میں نازل کی ہوئی. بڑی یہ 3 صورتیں فضیلت رکھتی ہیں اور بڑی سی باعث برکت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک قرآن مجید کی تینوں صورتوں سے استفادہ کرنے اور اس سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے نظر بد سے اور ہر قسم کے جادو اور جادوگروں سے اللہ پاک حاسدین سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.